السلام علیکم، کیا حال ہے سبھی سننے والوں کا؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے۔ آج ہم بات کریں گے سمندر کے سب سے تاریک حصے کی۔ سمندر کے سب سے تاریک حصے میں موجود قرآن کا وہ معجزہ جس نے 1400 سال بعد سائنسدانوں کو بھی حیران کر دیا۔ اگر اونچائی کی بات کریں تو ہماری زمین میں موجود سب سے اونچا پوائنٹ ماؤنٹ ایورسٹ ہے، جس کی اونچائی 8,849 میٹر ہے۔ لیکن اگر زمین کی گہرائی کی بات کریں تو ابھی تک انسان 11,022 میٹر تک جا چکا ہے، یعنی تقریباً 11 کلومیٹر تک۔ یہ اتنی زیادہ گہرائی ہے، یہاں تک پہنچنے کے بعد انسان کو صرف 3 چیزیں نظر آتی ہیں۔ ایک تو وہاں بسنے والی سمندری مخلوقات، دوسرا اندھیرا اور تیسرا بھی اندھیرا، یعنی ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا، کیونکہ سمندر کی روشنی اس قدر گہرائی میں پہنچ ہی نہیں پاتی۔ اور اگر گہرائی میں جاننے کے لیے یہاں کے موجود کیا ہے، انسان صرف جدید ٹیکنالوجی اور مشینوں کے ذریعے ہی وہاں تک جا چکا ہے، کیونکہ ایک عام انسان کا وہاں تک جانا بالکل ناممکن ہے۔ اب آپ نے اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ یہ تمام ویڈیو اس پوائنٹ کے گرد گھومتی ہے۔ سب سے پہلے اہم سوال کہ انسان وہاں پر جا کیوں نہیں سکتا؟ تو اس کا سادہ سا جواب ہے کہ یہاں پر پہنچنے کے بعد انسان اپنے اوپر کروڑوں ٹن وزنی پانی کا دباؤ یا پریشر محسوس کرے گا۔ اتنا پریشر کہ ایک ہاتھی کو ایک سٹیمپ پیپر پر کھڑا کر دیا جائے، اور ظاہر ہے یہی پریشر کچھ ہی سیکنڈ میں اس کی جان لے لے گا۔ اب تک سمندر کی گہرائی میں جانے کا انسانی ورلڈ ریکارڈ 335.35 میٹر ہے، جو کہ ایک مصری مسلمان احمد نے بنایا۔ اس کا نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی موجود ہے، جبکہ مشین کے ذریعے سمندر میں موجود سب سے گہرے حصے کے اندر جانے کا ورلڈ ریکارڈ 23 جنوری 1960 کو امریکی بحریہ کے لیفٹیننٹ ڈان والچ اور سوئس انجینئر جیک پیکٹر نے بنایا، جو کہ سمندر کی 11 کلومیٹر کی گہرائی کے اندر پہنچے۔ ایک تو بے حد اندھیرے کی وجہ سے یہاں پر انہیں کچھ نظر نہیں آیا، اور دوسرا بے حد پریشر کی وجہ سے ان کی سب مرین کا شیشہ ٹوٹ گیا، جو سراسر ان کی موت بنتی۔ اور دوسرا کوئی مخلوق انہیں بار بار پریشان کر رہی تھی، اس لیے انہیں فوراً سمندر کی سطح پر واپس آنا پڑا، جبکہ اکیلے سمندر کی سب سے گہری جگہ ماریانا ٹرینچ کے اندر موجود چلچل ڈیپ کے اندر جانے کا ورلڈ ریکارڈ ٹائٹینک اور اواتار کے ڈائریکٹر جیمز نے 2012 میں مکمل کیا، اور سمندر کے گہرے ترین حصے کے اندر 35,853 فٹ گہرائی تک پہنچ گئے۔ عام روشنی کی ایک شعاع 7 رنگوں سے مل کر بنتی ہے۔ یہ 7 رنگ ترتیب سے کچھ ایسے ہوتے ہیں: سب سے پہلے ریڈ، اورنج، پھر یلو، پھر گرین، پھر بلو اینڈ وائلٹ، جو کہ آپ نے اکثر رینبو میں دیکھے ہوں گے۔ روشنی کی شعاع جب بھی پانی کے اندر داخل ہوتی ہے تو ریفلیکشن کے عمل سے گزرتی ہے، اور اوپر کے 10 سے 15 میٹر کے دوران سرخ رنگ جذب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا کوئی غوطہ خور پانی کے اندر 25 میٹر تک جا پہنچے اور زخمی ہو جائے تو وہ اپنے خون کو پانی کے اندر نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ اس میں جو سرخی ہے خون کے رنگ کی وہ نظر نہیں آئے گی، کیونکہ سرخ رنگ کی روشنی اتنی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتی۔ بالکل اسی طرح 30 سے 50 فٹ تک آتے آتے اورنج روشنی بھی پانی کے اندر مکمل طور پر جذب ہو جاتی ہے۔ پیلی روشنی 50 سے 110 میٹر تک، سبز روشنی 100 سے 200 تک، نیلی روشنی 200 میٹر سے کچھ زیادہ، جبکہ وائلٹ اس سے بھی کچھ زیادہ گہرائی تک پہنچتے پہنچتے مکمل طور پر پانی میں جذب ہو جاتی ہے۔ پانی میں اس طرح رنگوں کے ترتیب وار غائب ہونے سے سمندر کی گہرائی بھی مکمل طور پر اندھیرے میں شامل ہو جاتی ہے، مکمل وہاں اندھیرا چھا جاتا ہے۔ یوں 6,000 میٹر گہرائی کے اندر مکمل طور پر اندھیرا ہوتا ہے، اور آپ اپنے ہاتھ کو بھی نہیں دیکھ سکتے۔ آپ کو اپنے آس پاس اندھیرے کے سوا کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ آج کے دور میں بھی انسان 332 میٹر گہرائی سے نیچے نہیں جا سکا، تو پھر 1400 سال پہلے آخر کون تھا جو 6,000 میٹر گہرائی تک جا کے مکمل اندھیرا دیکھ کر آیا؟ اور یہ باتیں قرآن کریم میں لکھ گیا، کیونکہ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ قرآن کریم میں آج سے 1400 سال پہلے سمندری اندھیرے کے بارے میں کچھ اس طرح سے بیان کرتا ہے کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی سمندر کے اندر پھیلے ہوئے اندھیرے
کہ سمندر کو ایک موج نے ڈھانپ رکھا ہو، جس کے اوپر ایک اور موج ہو اور اس کے اوپر بادل، غرض اوپر تلے اندھیرے ہی اندھیرے، کوئی اپنا ہاتھ باہر نکالے تو اسے بھی نہ دیکھ پائے، اور جس کو اللہ کا یہ نور حاصل نہ ہو تو اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ آج قرآن کریم کی یہ آیت ہمارے جدید دور کی سائنس کو سچ ثابت کرتے ہوئے نظر آتی ہے، جسے پہلے سمجھنا کسی کے بس میں نہیں تھا کہ آخر ان آیات کا مطلب کیا ہے۔ لیکن قرآن کریم اس دور کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ اور اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، جو ہر دور میں اپنی سچائی کو ثابت کرتا نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی تعلیمات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔